بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ کن لڑکیوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں؟ جواب، جو بغیر پردہ کیے گھر سے باہر جائیں اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں روزے دار کے لیے کون سی دو خوشیاں ہیں؟ جواب، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ کیا انسان کے چاہنے سے کوئی بھی چیز مل جاتی ہے؟ جواب، سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار ہرا میں گزارے تھے۔ اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے اور ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ عقل مند کے عیبوں میں اور بیوقوف کے عیبوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیبوں کو خود دیکھتا ہے اور بیوقوف کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر بیٹھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے اور جب ان کو دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں کے بیچ ڈوب رہا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی، خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ منافقوں پر کون سی دو نمازیں بھاری ہوتی ہیں؟ جواب، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور یہ چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے۔ وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب، کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔ توریت، زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئیں؟ جواب، قرآن پاک کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کہ کتا بچھاتا ہے۔ کون سی سورہ ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ایسا کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان اور شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں؟ جواب، سدرۃ المنتہی۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب، سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ قرآن پاک کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس درخت کے پتے کھائے؟ جواب، مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگ دستی کی وجہ سے ککر کی پھلیاں اور پتے بھی کھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم 7 آدمی تھے۔ اس زمانے میں ہمارا کھانا سوائے ککر کے پتوں یا پھلیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کیا شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب، محض شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں وضو کے لیے وہ مسجد سے ہرگز باہر نہ نکلے حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ جنت کے 8 دروازے کون سے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، باب الصلاۃ، باب الریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الحج، باب الایمان، باب الذکر، باب الکاظمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، آمین۔ نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، غیب کی خبر دینے والا۔ بروز قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب، خون کا فیصلہ ہوگا۔ کون سی نماز کے لیے
کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں۔ جواب وہ نفل نماز جو سفر میں ادا کی جائے جبکہ قبلہ کے رخ کا تعین نہ ہو سکے تو کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے تھے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔ ایسے کون سے 3 آدمی ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیتی الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں دیکھنے سے رک گئی۔ قرآن مجید کی کس سورہ میں 2 بار بسم اللہ شریف آئی ہے؟ جواب سورہ نمل میں، ایک شروع میں اور ایک آخر میں۔ کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے؟ جواب زیادتی کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ کس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے؟ جواب سورۃ البقرہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے کتنے پیالے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ جواب 2 پیالے تھے، ایک گج کا اور دوسرا لکڑی کا۔ قرآن پاک میں مومنین کی کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ جواب اور مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ حدیث مبارکہ میں والدین کے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور نہ حق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے اور کہلو قول فضول باتیں، کثرت و سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ عشاء سے پہلے سونا کیسا ہے؟ جواب حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ سونے سے قبل کیا پڑھ لینے سے شیطان صبح تک انسان کے قریب نہ آ سکے گا؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے باپ دادوں کی قسم کھانا جائز ہے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھایا کرو، اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چیخنے والے کا یا رحمک اللہ کہہ کر اسے جواب دینا۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ کس دن انسان کی کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی؟ جواب جس دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا اس روز تمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ کس کو رشوت دینا یا پھر خود رشوت لینا کیسا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشوت خور اور رشوت دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آیت کے معنی کیا ہیں؟ جواب نشانی کے۔ قربانی کے جانور کی کھالیں بیچنا کیسا ہے؟ جواب قربانی کی کھال بیچنا جائز نہیں۔ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ جواب قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں ہیں، کچھ واقع ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تانگ کرتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 آوازوں پر لعنت کی ہے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ نمبر 1 خوشی کے وقت باجوں کی آواز، نمبر 2 مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔
اللہ کا ذکر کس کیفیت سے کریں؟ جواب: اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس وقت بیوی کو شوہر کے مال سے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا کیونکہ اس نے کمایا ہے، اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے کہ ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ نماز کے دوران چھینک آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب: نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے تو اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم چھینکنے والے شخص نے الحمدللہ نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یا رحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب کا آنا کس نظر بد کی طرف اشارہ ہے؟ جواب: نظر بد جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ پرانی نظر بد کا علاج جادو جنات کے مریضوں سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پرانی نظر بد کی علامت کچھ یوں ہیں: حد سے زیادہ رونا، حد سے زیادہ وسوسے آنا، پیشاب کا بار بار آنا، یعنی کہ اگر زیادہ پانی نہ بھی پیا ہو تو لیکن اس کے باوجود بھی پیشاب بار بار آئے، اور خصوصی طور پر رات سوتے وقت بس زیادہ تر آنا، عصر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک سانس کی تکلیف رہنا، یا سینے میں حد سے زیادہ گھٹن ہونا، یہ تمام تر پرانی نظر بد کی علامت ہیں۔ پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے یا پھر دوسروں کے لیے؟ جواب: سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو یاد کر کے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے پھر اس کے لیے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: بھتیجے کا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کا ذکر قرآن مجید میں کس پارے میں ملتا ہے؟ جواب: آخری پارے میں۔ کون سی برائی اگر ذرا برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: غرور و تکبر۔ شیطان انسان کو کس کام سے روک کر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جواب: دین کے علم سے روک کر۔ کون سے نبی کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے بغیر بادلوں کے بارش برسائی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی دعا پر۔ وہ کون سے نبی تھے جو چونٹیوں کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جن کے ساتھ پہاڑ بھی چلا کرتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے؟ جواب: انار کا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں کون سی اذان دی گئی تھی؟ جواب: ظہر کی اذان۔ دعا کے وقت کون سا عمل ہونا دعا قبول ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: چھینک آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کون سا مطالبہ کیا تھا؟ جواب: زکوٰۃ کا مطالبہ۔ اسلام پھیل جانے کے بعد مدینہ میں کتنے فرقے ہو گئے تھے؟ جواب: 3 فرقے ہو گئے تھے۔ انسانی جسم کے کون سے حصے مرنے کے بعد بھی بڑھتے رہتے ہیں؟ جواب: ناخن اور بال۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو دن میں 2 مرتبہ ہمارے گھر میں آتا ہے؟ جواب: حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ وہ کون سے ایسے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب: کافروں کے نادان دیوانے۔ بتائیے کہ مرنے والے انسان کی آنکھیں کس کا پیچھا کرتی ہیں؟
جواب اپنی جان کا۔ وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ جواب حسد کی بیماری۔ حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا سایہ کیا تھا؟ جواب بیلدار درخت کا سایہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل کس غزوہ میں ہلاک ہو گیا تھا؟ جواب غزوہ بدر میں۔ جب اسلام کا آغاز ہوا تو قریش کے کل کتنے آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے؟ جواب کل 17 آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اسلام سے پہلے کعبہ کے ارد گرد کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ جواب 360 بت۔ کس چیز کا تیل ناف میں لگانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب زیتون کا تیل۔ دنیا کی وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں بھی ادا کی جائے گی؟ جواب نکاح کرنا۔ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا جو صرف مسلمان ہی پڑھ سکے گا؟ جواب کافر لکھا ہوگا۔ بتائیے کہ جسم سے زیادہ بدبو کا آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب حرام کھانے کی وجہ سے۔ وہ کون سی عورت ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے؟ جواب جو صبح دیر تک سوتی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کس چیز کی دعوت دی؟ جواب توحید کی دعوت۔ کون سی چیز نہار منہ پینے سے انسان 70 سال تک جوان رہتا ہے؟ جواب دودھ اور شہد۔ وہ کون سے 2 پرندے ہیں جن کو دنیا میں امن کا نشان کہا جاتا ہے؟ جواب فاختہ اور کبوتر۔ کیا خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب جی ہاں پڑھ سکتی ہیں۔ جسم پر کیا لگانے سے شیطان 40 دن تک قریب نہیں آتا؟ جواب زیتون کا تیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص معجزہ کیا عطا کیا تھا؟ جواب مردوں کو زندہ کرنے کا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونچی آواز میں بولنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ جواب بے صبری۔ سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے صبح تک شیطان انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب آیت الکرسی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال کتنی عمر میں ہوا تھا؟ جواب 120 سال کی عمر میں۔ سب سے کم استعمال ہونے والا حرف قرآن مجید میں کون سا ہے؟ جواب حرف زواں۔ وہ کون سی حالت ہے جب ہر مسلمان پر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے؟ جواب نماز کی حالت میں۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں ذکر آیا ہے؟ جواب توحید کے بارے میں۔ کون سی چیز کھانے والی لڑکی کے بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں؟ جواب خربوزہ کھانے والی لڑکی کے۔ حدیث کے مطابق جادوگر کس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ جواب سورۃ البقرہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے؟ جواب مشرک انسان کا۔ جھوٹ بولنے والے انسان سے فرشتے کتنی دور چلے جاتے ہیں؟ جواب 1 میل دور۔ موت کے علاوہ کس وقت انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے؟ جواب نیند کے وقت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نیچے گر جانے کا کفارہ کیا ہے؟ جواب کوئی کفارہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن کون سے لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا؟ جواب تکبر کرنے والوں کو۔ قرآن مجید میں
کس کی محبت کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا۔ کون سی چیز کا گھر میں زیادہ ہونا جادو کی علامت ہو سکتا ہے؟ جواب چونٹیوں کا۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا؟ جواب شرک کرنا۔ کون سا جانور گھر میں رکھنے سے گھر پر جادو کا اثر نہیں ہوتا؟ جواب سفید مرغا۔ وہ کون سا کلمہ ہے جو انسان کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے باہر نکالتا ہے؟ جواب کلمہ شہادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت امام حسن کی عمر کتنی تھی؟ جواب 8 سال۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن کریم کی کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب سورۃ المائدہ میں۔ وہ کون سا شخص ہے جو میت کے قریب آئے تو میت کو بہت تکلیف ہوتی ہے؟ جواب جس پر غسل فرض ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے نام والی لڑکیاں بد نصیب ہوتی ہیں؟ جواب لائبہ نام والی۔ وہ کون سا مذہب ہے جس میں لڑکا اپنی سگی بہن سے شادی کرتا ہے؟ جواب پارسی مذہب میں۔ روزانہ کون سی سورہ 33 مرتبہ پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کس قوم کو دیوار کے پیچھے قید کیا تھا؟ جواب یاجوج ماجوج کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے سال میں تیار کی تھی؟ جواب 2 سال میں۔ کیا چیز روزانہ کھانے سے آپ کو کبھی لقمہ جیسی بیماری نہیں ہو سکتی؟ جواب کھیرا کھانے سے۔ وہ کون سا کافر بادشاہ تھا جو غلاموں سے اپنے سر پر جوتے مرواتا تھا؟ جواب نمرود۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی؟ جواب حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ فرض نمازوں کے علاوہ اور کون سی نماز کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے؟ جواب تہجد کی نماز کا۔ آپ کے گھر کی وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو بیمار کرتی ہے؟ جواب انسان کے گھر کی واحد جگہ جو انسان کے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے وہ جگہ بیت الخلاء ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں خبیث جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور دعا نہ پڑھنے والے کو یہ غلیظ متاثر کرتی ہیں۔ 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلاء سے ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بیت الخلاء کی دعا پڑھنا ضروری ہے۔ وہ کون سا کام ہے جس کو کیے بغیر عورت کا گھر سے باہر جانا منع ہے؟ جواب پردہ کیے بغیر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس فرض عمل کو جنت کی چابی کہا جاتا ہے؟ جواب نماز کو۔ نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ایک تحقیق کے مطابق خراٹوں سے ہماری دماغی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کنگیز کالج لندن کے ماہرین نے خراٹے لینے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ رات کے وقت اونچی آواز میں خراٹے لینے سے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ خراٹے لینے کی حالت دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے اور آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے۔ کون سی کتاب نہ پڑھنے والے کو قیامت کے دن اندھا اٹھا لیا جائے گا؟ جواب قرآن مجید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے؟ جواب پیر کے انگوٹھے